الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا ہوا ہے۔ اینکر پرسن اقرار الحسن اور حق خطیب کے درمیان بڑا ٹاکرا چل رہا ہے، تو بہت ہی کبھی بڑے بڑے تیروں کے وار ہو رہے ہیں، دونوں طرف سے حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے، لیکن یہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن میں شرعی طور پر کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے عرض گزار ہوں گا کہ شرعی طور پر 3 بنیادی اصطلاحات ہیں۔ نمبر 1 معجزہ، نمبر 2 کرامت، نمبر 3 استدراج۔ معجزہ جو ہے اس کا تعلق انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح کے ساتھ ہے، اور کرامت کا تعلق اولیاء اللہ صلحاء کے ساتھ ہے، اور استدراج کا تعلق فساق یا کفار کے ساتھ ہے۔ اور کرامت اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کو، اللہ تعالیٰ کسی اپنے صالح بندے کو، کسی اپنے قربت والے بندے کو خلاف عادت اگر اس کے ہاتھ سے کوئی کام کروائے، اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کہتے ہیں، جو ایمان کی تقویت کا سبب بنے، جو دین اسلام کی مضبوطی کا سبب بنے، جو لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور جب ہم اولیاء اللہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی کچھ ملتا ہے کہ اولیاء اللہ اپنے کرامت کو چھپاتے تھے، لوگوں سے بے نیاز ہوتے تھے، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارا کرتے تھے، اور زیادہ بھیڑ مجمع میں نہیں رہا کرتے تھے، ہر وقت چھپ کر کہیں نہ کہیں عبادت اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہتے تھے۔ لیکن فی زمانہ اب ان کو ہم روحانی معالج کہہ لیں یا ان کو ہم عاملین کہہ لیں، تو ان کا حق تو یہی بنتا ہے کہ صرف لوگوں کی روحانی علاج کریں، عامل ہیں تو اپنا عمل کریں۔ فی زمانہ اب ہم ان کو روحانی معالج کہہ لیں یا ہم ان کو عاملین کہہ لیں، یہ اپنے مختلف کرتب دکھا کر ان کو حق تو ان کا یہی تھا کہ صرف لوگوں کے روحانی علاج کرتے، عاملین تھے تو عمل کرتے، لیکن ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے طریقے اپنا کر یہاں تک کہ ان کو اپنے کرامات کہنا شروع کر دیا ہے، اور ان کے جو معقل ہیں اور ان کے جو مریدین ہیں انہوں نے اپنے ان عاملین کو اور ان کو بار بار، اور جو روحانی معالج علاج کرنے والے ہیں ان کو صرف یہاں تک رکھا ہے کہ اب یہ غوث الکل ہو گئے ہیں، یہ اولیاء اللہ میں اپنے آپ کو شمار کرنے لگ گئے ہیں۔ اور اسی طرح فی زمانہ دیکھیے اب جس طرح یہ معاملات چل رہے ہیں، آنکھوں سے زنجیر کا نکالنا، منہ سے کیلوں کا نکالنا، اور منہ کے اندر سے کیلوں کا نکالنا، لوہے کا نکالنا، چھری کا نکالنا، تو یہ بالکل ایک عجیب سا معاملہ لگتا ہے، اور اس کو کرامت تو نہیں کہہ سکتے، اس کو استدراج ہم ضرور کہہ سکتے ہیں، اس کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، لیکن یہ کرامت نہیں ہو سکتے۔ بلکہ یاد رکھیے اولیاء اللہ کی شان کیا ہے۔ اولیاء اللہ تو اپنے کرامات کو چھپاتے تھے، اور اولیاء اللہ وہ اپنی کرامت کی طرف ترجیح نہیں دیا کرتے، بلکہ وہ تو کریم کی طرف ترجیح دیا کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو، اللہ تعالیٰ کو پانے کو ترجیح دیا کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، اور ان کی شان تو یہ ہے۔ اور اسی طرح حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ جب منبر پر بیٹھ کر وہ تو لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، وہ تو لوگوں کو نیک اعمال بتایا کرتے تھے، لوگوں کو نماز کی طرف راغب کیا کرتے تھے، فقہی مسائل کی طرف آگاہ کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے فی زمانہ اس طرح لوگوں کی آنکھوں سے زنجیریں نکالنا، لوگوں کی آنکھوں سے منہ کے اندر سے چھری نکالنا، کیلے نکالنا، اور اس طرح کے جتنے بھی روحانی معالج ہیں یا جتنے بھی عاملین ہیں، اس طرح کے لوگوں کو اگر ان سے قرآن اور حدیث پوچھا جائے، میرے خیال میں ان کو قرآن و حدیث اور بنیادی عقائد جو ہیں
اس دین اسلام کے میرے خیال میں ان سے بھی یہ نا آشنا ہوں گے، ان کو اتنے تک بھی معلومات نہیں ہوں گے۔ اور ہم لوگوں کا رواج بن گیا ہے کہ یہاں تک کہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھیڑ ہوگی، جہاں زیادہ مجمع ہوگا، ہم نے اس کو غوث الکل اور اس کو ہم نے اولیاء ماننے کا ایک رواج اپنا لیا ہے، جو کہ بالکل ناجائز ہے۔ روحانی معالج ہوں یا عاملین ہوں، ان سے سامنے بٹھایا جائے، بہت سارے اس طرح کے ہوں گے، ان کو اسلام کے بنیادی مسائل کا پتہ نہیں ہوگا، نماز، غسل، وضو تک پتہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یاد رکھیے، میں بار بار ایک بات کہا کرتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کا عمل نہ کیجیے جس سے کوئی تماشا بنے، جس سے آپ لوگوں پر کوئی فرق آئے۔ اس طرح کے ہمیں عمل اور اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ہم عاملین ہیں تو ہم عمل تک ہی رہیں، اگر ہم روحانی معالج ہیں تو ہم روحانی معالج تک ہی ہم اپنے آپ کو رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے روحانی معالج ہونے کے سبب ہم اس کو جو ہے نا اپنے آپ کو ولی کل، غوث کل، کیا سے کیا ہم اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیں، تو یہ اسلام کے خلاف بھی ہے اور اس سے اسلام کی کمزوری ہو جاتی ہے، اس سے اسلام مضبوط نہیں ہوتا، اس سے اسلام کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہم اگر روحانی معالج ہیں تو ہم اپنے آپ کو وہیں تک ہی مقرر، اور اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے دین اسلام کا نقصان ہو، جس سے دین اسلام کی بدنامی ہو۔ دین حق ہے، دین سچ ہے، اور دین مکمل کا مکمل سچ ہے اور حق ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر جہاں سے یاد رکھیے، میں کہتا ہوں کہ اگر جہاں تماشا لگا ہو تو تماشا خود نہیں لگتا، بلکہ سبب تماشا موجود ہوتا ہے تو وہاں تماشا لگتا ہے۔ تو یہ جتنے معاملات چل رہی ہیں حق خطیب اور اقرار الحسن کے درمیان، یہ چھریوں کا نکالنا حق خطیب کی طرف سے، منہ سے کیلوں کا نکالنا اور اس طرح کے بہت سے لوہے دار چیزیں منہ سے اور آنکھوں سے نکالنا، ہاتھوں سے نکالنا، یہ میرے خیال میں کرامت تو نہیں ہو سکتی، استدراج کی طرف اس کی نسبت ضرور ہو سکتی ہے۔ لیکن کیوں سبب تماشا حق خطیب موجود ہیں تو یہ تماشا لگا ہوا ہے، اور یہاں جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں سبب تماشا ضرور موجود ہے۔ تو اس طرح کے یہ معاملات نکل رہے ہیں، اور اس طرح کے معاملات آج کل لوگوں کی طرف لوگ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ یہ چھریوں کا نکالنا، کیلوں کا منہ سے نکالنا، یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے۔ عقیدہ اہل سنت قرآن ہے، عقیدہ اہل سنت، اور ہمارے اہل سنت کا عقیدہ اس طرح کی چیزوں کو، کرامات بھی ہم نہیں مانتے، ہم قرآن مانتے ہیں، ہم حدیث مانتے ہیں، اولیاء اللہ کی شان کو مانتے ہیں جو حق پر ہیں۔ اور اس طرح حق خطیب ہو گیا، یا اس طرح کے اور بہت سارے روحانی معالج ہو گئے، یا اس طرح کے دوسرے عاملین ہو گئے جو صرف اپنے آپ کے جو اپنے اس طرح کے جو کرتب ہیں، اس طرح کے اپنے کرتبوں کو وہ اولیاء اللہ کے طرف کرتے ہیں اور ٹھونستے ہیں لوگوں کی طرف کہ ہماری کرامات کو مانا جائے، تو یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔